علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ مولانا طارق صابر حسین صاحب موجود ہیں اور ان کا تعلق علی پور سے ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے ایسا کیا کام کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا اتنا اجر دے گا کہ انہوں نے جو وہ کام کیا وہ اب یہاں کوئی اور نہیں کر رہا۔ یہ ایک آپ کے لیے تجسس ہے، ایک میں نے سوال چھوڑا ہے۔ آئیے مولانا صاحب کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کام کر دیا کہ وہ اتنا بڑا اجر جو ہے نا اللہ کی طرف سے ان کو انشاءاللہ ملے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں 2008 سے علی پور میں آیا تھا۔ اس وقت جب میں نے پہلی نماز پڑھائی تھی مغرب میں، میرے سمیت تقریباً 7 بندے تھے اور فجر کی 3-4 تھے، اس طرح ظہرین پہ 12 تھے۔ اس چیز کو میں نے تیسرے دن تھوڑی سی افیکٹیو جب میں نے نوٹ کیا کہ میرے ساتھ کتنے لوگ جائیں گے، ہم ایک ایک دروازے پہ جائیں گے۔ لوگوں نے کہا مولانا صاحب آپ نماز پڑھائیں، یہ لوگ کئی آئے ہیں مولانا صاحب اور کئی چلے گئے ہیں، آپ نماز پڑھاتے رہیں اور یہ لوگ ویسے ہی رہیں گے۔ میں نے کہا میں جو انشاءاللہ درس آل محمد سے لے کے آیا ہوں کچھ نہ کچھ، تو میں ایسے نہیں چلوں گا، میں ڈور ٹو ڈور جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر میں نے دروازے پہ ایک ایک ڈور پہ گیا ہوں، دروازوں پہ گیا ہوں۔ دروازوں پہ جانے کے بعد اس کے بعد دوسرا آپشن پھر میں نے استعمال کیا ہے کہ موبائل پہ استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد پھر بھی میں آیا ہوں تیسرے آپشن پہ، میں نے فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کرنا ہے، اس پہ میں نے موبائل پہ کالیں کی ہے، لیکن کچھ لوگ موبائل رات کو آف کر دیتے تھے۔ اس کے بعد اگلا آپشن میں نے استعمال کیا جو شاید میرے لیے مشکل ترین بھی تھا، لیکن میں نے کہا کامیابی اللہ اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ اس کی مدد خود شامل حال ہوتا ہے۔ تو محمد و آل محمد میرے ساتھ وہ ایک بہت بڑا وسیلہ تھے۔ میں نے ایک ایک دروازے پہ صبح ہی فجر نماز سے پہلے، اذانوں سے ہی پہلے ایک ایک دروازے پہ دستک دیا، اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ آج الحمدللہ امام برگ حسینی کی مسجد جو ایک الحمدللہ بہت بڑی تعداد کے ساتھ اس وقت چل رہی ہے، اب 2021 شروع ہو چکا ہے، ہمارے پاس اس وقت تیسرا منتھ جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں اپنی کوشش میں اور مطمئن بھی ہوں، کامیاب بھی ہم چل رہے ہیں، اور صرف اس نیکی کو میری سب کو یہ گزارش ہے، جتنے اکثر ہم اب یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے صرف یہ معاملہ ہے کہ ہم صرف آئیں اور نماز پڑھا کے اپنی ڈیوٹی ختم کریں۔ ہماری ڈیوٹی اصل جو ہے کہ العلماء وراثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر وارث ہیں تو پھر جو انبیاء نے کام کیا ہے تو علماء نے بھی وہی کام کرنے ہیں۔ اب تکالیف تو رستوں میں آنی ہے، تو مشکلات کو میں نے ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنا کام جاری رکھا ہے، اور کئی مشکلات آئی ہیں الحمدللہ۔ 3-4 سال پہلے میرے لیے مشکلات تھے، لیکن اس کے بعد پھر لوگوں نے میرے ساتھ بہت بہترین تعاون کیا ہے۔ اب الحمدللہ ہر فیملی میرے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، چاہے وہ اہل سنت کی ہے، چاہے جس مسلک کی بھی ہے، سارے الحمدللہ میری قدر و قیمت کرتے ہیں۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ نے نمازیوں کو مسجد میں اکٹھا کرنے کے لیے آپ نے ناشتے کا بھی کوئی انتظام کیا ہوتا ہے، وہ کیا چیز؟ جی وہ بھی ہم نے تقریباً 2016 میں ہم نے یہ آپشن استعمال کیا تھا، بلکہ 15 میں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے ناشتے میں حتیٰ کہ نان چھولے بھی، اور اس میں انڈے بھی اور بسکٹ چائے بھی استعمال کی ہے۔ ابھی پھر کرونا کی وجہ سے ہم نے پھر بریک لگائی ہوئی ہے، اللہ کرے اس کا بیڑا غرق کرے، اور انشاءاللہ یہ نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پھر وہی آپشن استعمال ہوں گے۔ ابھی ہماری فرسٹ ٹائم کی تعداد 30-40، اس وقت بھی 25-50، یعنی روکنے کے باوجود لوگوں کو ہم نے خود روکا تھا کہ آپ تعداد کم کرنی ہے ہم نے، اس کے باوجود بھی ہماری تعداد الحمدللہ بہت بہترین جا رہی ہے۔ السلام، کیونکہ میرا نماز کا ٹائم ہے۔ جی ناظرین، آپ نے قاری صاحب کی باتیں سنی کہ وہ انسان مسلمانوں کو کس طرح لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا حربے استعمال کیے۔ انہوں نے فون پہ بات کی، لوگوں نے فون بند کر دیا، پھر انہیں دروازے جا کے کھٹکائے، لوگوں کو نکالا باہر، اور ساتھ میں پھر لوگوں کو جو ہے ناشتے تک کا انتظام